داستان کے بعد ناول کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ میں نے آپ کو بتایا ناول داستان کی ترقی یافتہ یا ارتقائی صورت ہے جب انسان نے یہ محسوس کیا کہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر اسے حقیقت میں قدم رکھنا چاہیے تو داستان کے بعد ناول نے جنم لیا، کیونکہ داستان ایک ایسی کہانی کا نام ہے جس کی فضا ماورائی ہو، طلسماتی ہو اور خواب و خیالوں کی دنیا میں داستان لکھی جاتی ہے، جبکہ ناول ہماری حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ناول انسانی زندگی کی داخلی اور خارجی کشمکش کا بیان ہے۔ اسے نثر میں لکھا جاتا ہے اور یہ قدامت اور رومانیت کے مقابلے میں حقائق کی وکالت کرتا ہے، اس لیے اس نے فطرت سے جنم لیا ہے۔ داستان کی جدید ترین شکل ہونے کے باوجود یہ داستان سے بالکل مختلف ہے۔ یہ عمدہ نظریات کی ترسیل کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ ناول کا موضوع چونکہ انسان ہے، انسانی زندگی ہے اور یہ زندگی کا ہی عکس ہے۔ انسان کے متنوع مسائل اور اقسام کی وجہ سے ناول کی بھی کئی اقسام ہیں، کیونکہ ناول کے کردار حقیقی دنیا کے کردار ہوتے ہیں یا حقیقی دنیا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ الغرض ناول کو ہم زندگی کا عکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناول کی اقسام انسان کی ضرورت اور انسان کے بدلتے ہوئے رجحانات اور موضوعات کی بنا پر ٹھہریں۔ سب سے پہلی ناول کی جو ٹائپ ہے وہ سماجی ناول ہے۔ سماجی ناول انسانی سماج کا حصہ ہے، لہٰذا دونوں کے اندر انسان اور سماج دونوں کے ایک دوسرے پر اثرات سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ایک سماجی ناول کی بنیادی موضوع انسان اور سماج کا باہمی رشتہ ہے۔ یہ ناول کبھی سماجی مسائل کو موضوع بناتا ہے اور کبھی شہری اور دیہاتی زندگی کا مرکب بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں خاندانی جھگڑے، باہمی لڑائیاں اور حسد و رقابت کو بھی عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ ناول کی اقسام میں دوسری اہم قسم جو ہے وہ معاشرتی ناول کی ہے۔ معاشرتی ناول کا موضوع سماجی ناول سے ذرا محدود ہو سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا ماحول گھریلو ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے رہن سہن، نشست و برخاست اور خاندانی رسم و رواج کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی سماجی ناول ہی کی ایک قسم ہے، لیکن سماجی ناول اور معاشرتی ناول میں اس لحاظ سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ سماجی ناول کا کینوس معاشرتی ناول سے تھوڑا وسیع ہوتا ہے، کیونکہ معاشرتی ناول جو ہے وہ گھریلو سطح پر جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اہم کیٹیگری جو ہے وہ سیاسی ناول کی ہے۔ سیاسی ناول عموماً کسی سیاسی مسلک کی تشہیر کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس میں مقصد رائے عامہ کی اصلاح ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رائے عامہ کو مختلف حالات و واقعات سے آگاہ کرنا اور اپنے حقوق سے روشناس کرانا بھی سیاسی ناول کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اگلی اہم کیٹیگری تاریخی ناول کی ہے اور اردو ادب میں تاریخی ناول نویسی کے اعتبار سے اردو ناول ثروت مند ہے، زرخیز ہے۔ تاریخی ناول کا موضوع کسی تاریخی شخصیت کی زندگی یا تاریخ کا کوئی اچھوتا اور منفرد واقعہ ہو سکتا ہے۔ تاریخی ناول میں ضروری نہیں کہ خالصتاً حقیقی واقعات ہی شامل ہوں یا موضوع بنائی جانے والی شخصیت کی سیرت کا نمونہ ہو، بلکہ اس میں تاریخی حسن کاری سے دلچسپی کا مواد پیدا کیا جاتا ہے۔ تاریخی ناول جس عہد کو موضوع بناتا ہے اس کی کمزوریوں پر بھی بحث کرتا ہے۔ تاریخی ناول کو اردو ناول نگاری کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اکثر ناول تاریخی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر لکھے گئے ہیں، جن میں ملک عبدالعزیز برجینہ بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ فردوس بری بھی تاریخی ناول میں شمار کیا جاتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے۔ کرداری ناول اگلی اہم ناول کی اقسام میں شمار ہوتی ہیں۔ کرداری ناول سے مراد وہ ناول ہیں جو کسی خاص کردار کو سامنے رکھ کر لکھے جاتے ہیں۔ کرداری ناول کی کسی ایک کردار کو موضوع بناتا ہے اور مصنف کا انداز بیان بیانیہ ہوتا ہے۔ اس میں کہانی اسی مرکزی کردار کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اگلی اہم قسم جو ہے وہ ڈرامائی ناول کی ہے۔ ڈرامائی ناول میں کہانی کے واقعات جلد تغیر و تبدل کے تحت رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں تجسس
بنیادی چیز ٹھہرتا ہے۔ تجسس کے بغیر ڈرامائی ناول نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کا انجام کاری اس ناول کا انجام کاری کی توقع کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی اہم ناول کی قسم جو ہے وہ مہماتی ناول ہے۔ مہماتی ناول کا مرکزی کردار کبھی اپنی مرضی اور کبھی زندگی کے مسائل سے نابرد آزما ہونے کے لیے مختلف مہمات کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے، اور مرکزی کردار کو مہم جوئی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناول نگار کا مقصد قاری کے داستانوی مزاج کی تسکین کرنا ہوتا ہے، کیونکہ داستانوں کے اندر بھی مہم جوئی جو ہے وہ بنیادی داستانوں کا محور رہا ہے، اس لیے مہماتی ناول بھی انسان کے داستانوی مزاج کی تسکین کے لیے لکھا گیا۔ اگلا اہم جو ہے وہ واقعاتی ناول ہے۔ واقعاتی ناول، یہ ناول مختلف واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں پلاٹ کی گرفت کمزور ہونے کے سبب ڈھیلے ڈالے قصے بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ جو ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ اور دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ، اور یہ واقعات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اس لیے اسے واقعاتی ناول کا نام دیا گیا ہے۔ اگلا اہم ناول جاسوسی ناول کیٹیگری ہے۔ اگلی اہم جاسوسی ناول نوجوان طبقے کی سستی اور رومانیت کی تسکین کے لیے لکھے جاتے ہیں اور شائع کیے جاتے ہیں۔ یہ عموماً قسط وار شائع ہوتے ہیں۔ جاسوسی ناول کے فروغ میں ابن صفی اور مظہر کلیم کے نام بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد ناول کی اقسام میں لاسٹ جو کیٹیگری ہے وہ نظریاتی ناول ہے۔ ناول کی یہاں پہ ہم نے 10 اقسام جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں، ان میں سب سے لاسٹ جو ہے وہ نظریاتی ناول ہے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ سیاسی ناول کی ذیلی شاخ ہے۔ اس قسم کے ناولوں میں کسی مخصوص نظریے کے فروغ کے لیے اس کی مثبت پہلوؤں سے عکاسی کی جاتی ہے اور مثبت پہلوؤں کو ہی موضوع بنایا جاتا ہے۔ اصلاحی ناول اور نظریاتی ناول یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، کیونکہ اصلاحی ناول اور نظریاتی ناول کسی خاص نظریے کے تحت لکھے جاتے ہیں جن میں مصنف یا تخلیق کار کا مقصد معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکتا ہے۔ اجزائے ترکیبی سے مراد چونکہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ناول کے لیے ضروری ہیں۔ فنی نقطہ نظر سے پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، بیان، ماحول یا پھر زمان و مکان کا تصور، انداز بیان، اسلوب، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ناول کے اجزاء میں شمار ہوتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس اردو ناول کی تاریخ میں ناول کے مختلف رجحانات جو عہد بعہد یا ہر بدلتے وقت کے ساتھ ہر گزرتے سال کے ساتھ جو ہے وہ مختلف زاویوں سے ناول پر، مختلف ٹرینڈز کے مطابق ناول پر لکھا گیا، وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں، جن میں ہمارے پاس 10 بڑی اقسام آئی ہیں۔ پھر ایک دفعہ سے بول دیتی ہوں: سماجی ناول، معاشرتی ناول، سیاسی ناول، تاریخی ناول، کرداری ناول، ڈرامائی ناول، مہماتی ناول، واقعاتی ناول، جاسوسی ناول اور نظریاتی ناول۔ ان میں میری دلچسپی کے مطابق تاریخی ناول، کرداری ناول کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، جیسے غزالِ شب ہے، راجہ گدھ ہے، اداس نسلیں ہیں، موم کی گلیاں ہیں، یہ کرداری ناولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس تاریخی ناول اور جاسوسی ناول بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جاسوسی ناول عموماً قسط وار جو کہ شائع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے والا طبقہ بھی عموماً جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ داستان کی ناول کی 10 بڑی اقسام ہیں جن پر ہم نے گفتگو کی۔ اب ہم ناول کی روایت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناول کی روایت جو ہے وہ کتنی مستحکم ہے یا کتنی وہ زرخیز ہے، یا ناول کا سرمایہ اردو ادب کے پاس کتنا موجود ہے۔ اب